حکمت عملی بنا تو لوں لیکن اس کے کچھ بینیفٹس بھی میرے پیش نظر ہونے چاہیے. جب بینیفٹس ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں تو پھر بندہ اس چیز کی طرف رغبت زیادہ کرتا ہے. تو اس اسٹریٹجیکل تھنکنگ کا فائدہ کیا ہے؟ فوائد تو بڑے واضح سے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی شے کی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بغیر سوچے کریں گے تو لازمی بات ہے مشکل ہوگا، سوچ کر کریں گے تو آسان ہوگا. وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک بڑا کام جب ہوتا ہے نا تو بڑا کام ہمارے سر پر اس بڑے کے اعتبار سے سوار ہوتا ہے. ایسا ہی بڑا کام ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے. لیکن اب پلاننگ کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ پلاننگ کا ایک بڑا بنیادی سا اصول ہے کہ آپ بڑے کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں. ٹھیک ہے. چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنے عرصے میں کون سا کام کرنا ہے. ایک دن میں اتنا، ایک دن میں اتنا، ایک دن میں اتنا، ایک دن میں اتنا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا کام تھا 360 دن کا. لیکن جب آج آپ نے صرف آج ہی کے بارے میں سوچنا ہے اور آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ آج کا کام صرف اتنا ہے. ایسا ہی اگر نہیں سوچا تو آج کے ساتھ اگلے 360 دن یا 359 دن جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہی جڑے ہوئے بالکل بوجھ بن جائے، وہ بوجھ بن جائے گا. لیکن جب آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آج کے دن مجھے صرف اتنا کرنا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھئی اتنا ہی کرنا ہے، کر کے آپ فارغ ہو گئے. سینس آف اچیومنٹ بھی آپ کو مل گیا، آپ ریلیکس بھی ہو گئے. آپ کی فریج کے اندر اگر 10 کھانے رکھے ہوئے اور آپ اس کو دیکھ کے سوچتے رہے یار 10 کھانے، تو لازمی بات ہے بھائی 10 کھانے ایک ہی وقت میں تھوڑی کھانے. ایسا ہی 10 کھانے آپ اس کے اوپر لکھ لیں کہ بھی سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، یہ 7 دن کے اندر یوں کر کے کھاؤں گا میں، تو اب آپ فری ہو جائیں گے. اب آپ کو اگر فریج کے سامنے کھڑا کر کے بول دے کہ جناب آپ نے یہ 7 کھانے کھانے، صحیح، تو اب آپ 7 کا مطلب تو بظاہر یہ لگے گا کہ ابھی کھانے سارے کے سارے، یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن یہ 7 دن کے آپ کے کھانے، 7 دن کے، اب آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو پلاننگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے یقینی کی کیفیت سے نکل جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات رزلٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوتا. ایسا ہی، لیکن پلاننگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اب اسے 10 حصوں میں مثلا تقسیم کیا ہے. جب ہم نے ایک حصہ کر لیا اب ہمیں اتنا پتا ہے کہ 1/10 کام ہو چکا ہے، 9/10 باقی ہے. جب ہم نے اس کے 5 حصے کر لیے اب ہمیں یہ پتا ہے آدھا ہو چکا ہے، آدھا باقی ہے. تو اب آپ کی جو بے یقینی کی کیفیت ہے کہ یار پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کب مکمل ہوگا، یہ آپ اس سے نکل جائیں گے. اس کی آپ مثال یہ سمجھیں کہ جیسے اب آج کے زمانے میں کیا ہوا، جیسے آپ آرڈر کرتے ہیں کسی ایپ کے اوپر کہ بھائی کھانا جو ہے وہ مجھے چاہیے گھر پہ، یا آپ نے آن لائن شاپنگ کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ آرڈر دیتے ہیں تو آ جاتا ہے جی یہ ودن 40 منٹس یہ چیز آپ کے پاس پہنچ جائے گی. اچھا اب آپ کے 40 منٹ ہی لکھا ہوا ہو، صحیح، اور آپ بیٹھے ہوئے اب آپ کو پتہ نہیں یار اس بندے نے سامان خرید لیا یا نہیں خرید لیا، وہ وہاں سے چل پڑا یا نہیں چل پڑا. لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب آپ کو پہلے آ جاتا ہے جی 40 منٹس، اس کے بعد آ جاتا ہے یور رائڈر ہیز پک اپ دیٹ فوڈ، یہ اٹھا چکا ہے لہذا اب یہ 30 منٹ میں پہنچے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہی از آن دا وے، اب یہ راستے پر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب آ جاتا ہے کہ 10 to 15 منٹس ہی وڈ بی آن یور ہوم، ہی وڈ بی آن یور ڈور. تو یہ کیا ہے، یہ ایک بے یقینی کی کیفیت سے نکل جاتے ہیں. بالکل ہم کسی زمانے میں خط لکھتے تھے، اس کے بعد خط پھر قوم ہی پہنچائے، کہاں پہنچنا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا، مل گیا نہیں مل گیا، پہنچانے والا ڈاکیا زندہ ہے یا نہیں ہے. اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ اب آپ ایک پوسٹ کرتے ہیں یا اب آپ ایک خط جو ہے نا وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے بھیجتے ہیں تو اب آپ اس کا بایو ڈیٹا ملتا رہتا ہے، ٹریکنگ پوری دے رہے ہوتے ہیں، ٹریکنگ پوری دے دیتے ہیں نا کہ بھئی آپ کا پارسل ہے ریسیو ہو گیا، آپ کا پارسل روانہ ہو گیا، آپ کا پارسل اس شہر پہنچ گیا، آپ کا پارسل رائڈر لے کے جا رہا ہے، آپ کا پارسل ڈیلیور ہو چکا. یہ کیا ہے، یہ آپ کو اس بے یقینی سے نکال دیتا ہے، آپ کو جو ہے وہ ریلیکس کر دیتا ہے. پھر یہ فائدہ ہوتا ہے پلاننگ کے ذریعے کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور مشکلات سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کو بہت تجربہ ہوگا کہ جیسے بہت ساری جگہوں پہ ہم بیانات کرنے جاتے ہیں، اچھا بیان کرنے سے پہلے جہاں پر بھی ہم نے اپنا بیان کرنا ہے اگر ہمیں پہلے سے آڈینس پتا ہو وہاں پر ہے کون، ہم اپنی طرف سے فلسفی کا بیان تیار کر کے چلے گئے، وہاں کے بچے بیٹھے ہوئے، صحیح ٹھیک ہے، ہم بچوں کا بیان تیار کر کے گئے، وہاں کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے. تو یہ نہ ہو کہ بچوں کی جگہ کسانیوں والا بیان چل رہا ہو، کسابوں کی جگہ بچوں والا بیان چل رہا ہو. تو جب آپ کو
اپنی ڈیسٹینیشن کا اپنے آڈینس کا پتہ ہوتا ہے تو آپ کی پریپریشن اس کے مطابق ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس کا بہت بڑا فائدہ پلاننگ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کا کام عمدہ طریقے سے بھی ہو جاتا ہے.